بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک جوائنٹ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشنز اینڈ رینڈم سیمپلس کے بارے میں ہے. اور ابھی تک ہم لوگوں نے جو پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشنز پڑھی وہ سنگل رینڈم ویریبل کی پڑھی تھیں. اور دیر مینی انسٹنسز، بہت سارے کیسز کے اندر ہم لوگ ایک سے زیادہ رینڈم ویریبل کی پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ کسی بھی ایک انڈیویجول کی ہائٹ یا ویٹ دونوں کے بارے میں انٹرسٹڈ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وی انٹرسٹڈ ان ٹو رینڈم ویریبلز، ون از ہائٹ اینڈ ادر از ویٹ آف دا سیم انڈیویجول. تو ان کیسز کے اندر ہم لوگوں کو جوائنٹ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشنس کی ضرورت ہوتی ہے ایسے کیسز کو ماڈل کرنے کے لیے. اس لیکچر آنورڈ ہم لوگ بیسیکلی ان سارے کیسز کو اس قسم کی ماڈلنگ کو جو ہم اسٹڈی کریں گے. جوائنٹلی ڈسٹریبیوٹیڈ رینڈم ویریبلس جو ہیں دے آر پرابیبلٹی ماڈلس فار دا جوائنٹ اور سائملٹینیس بیہیویئر آف ٹو اور مور رینڈم ویریبلس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک یا دو سے زیادہ رینڈم ویریبلس کی اندر انٹرسٹڈ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پرابیبلٹی ماڈلس ہیں اور سائملٹینیس بیہیویئر جو ہے نا وہ امپورٹنٹ چیز ہے اس میں. ٹھیک ہے. اکٹھے دونوں کو اکٹھا ایک وقت میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ان کا بیہیویئر جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے. لائک فار انسٹنس ہم نے اس طرح یہاں پہ بات کی کہ ہائٹ اور ویٹ جو ہے آف اے رینڈملی سلیکٹڈ انڈیویجول کین بی این ایگزامپل جس میں ہم لوگ سائملٹینیسلی وی آر ورکنگ آن ٹو اور مور رینڈم ویریبل بیکاز وہ دونوں جو ہیں ایک ہی انڈیویجول سے ریلیٹڈ ہے. دو پیور کیسز ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. پیور کیسز کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ دونوں رینڈم ویریبلس جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، جوائنٹ جس کی ڈسٹریبیوشن ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ دونوں یا ڈسکریٹ ہو سکتے ہیں، رائٹ، اور یا پھر یہ کہ وہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ کنٹینیوس ہو سکتے ہیں، رائٹ. کنٹینیوس اور ڈسکریٹ کا کیس جو کہ سپریٹلی ہم ٹریٹ کر رہے ہیں کہ دونوں کنٹینیوس یا دونوں ڈسکریٹ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. ایک ہائبرڈ ماڈل بھی ہو سکتا ہے جو کہ جس میں ایک کنٹینیوس اور ایک ڈسکریٹ ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم اس کو یہاں پہ اسٹڈی نہیں کریں گے بیکاز ان موسٹ آف دا کیسز جو چیز جو ہم ڈیل کریں گے وہ یہی ہے کہ دے ول بی ایدر پیور کیسز کہ دونوں ڈسکریٹ ہیں کہ یا دونوں کنٹینیوس رینڈم ویریبلس ہیں. جوائنٹ ڈسٹریبیوشن جو ہے آف ٹو رینڈم ڈسکریٹ رینڈم ویریبلس. ڈسکریٹ کے کیس کے اندر ہم لوگ لیٹس سے اگر ہم لوگ جوائنٹ پی ایم ایف کی بات کریں گے، لائک آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایف از فار ڈسکریٹ کیس پرابیبلٹی میس فنکشن، اور پی ڈی ایف پرابیبلٹی ڈینسٹی فنکشن از یوزڈ فار کنٹینیوس کیس. جوائنٹ پی ایم ایف آف two discrete random variables x and y, right? X اور y ہمارے دو discrete random variables ہیں، ان کی joint PMF کو ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں. joint PMF describe how much probability mass is placed on each possible pair of values, right? This is important کہ جب ہم ان کو ایز اے پیئر دیکھتے ہیں کہ لیٹس سے ایکس کی ریلائزیشنز اسمال ایکس اور رینڈم ویریبل وائی کی ریلائزیشن اسمال وائی کے کیس میں، تو ایز اے پیئر ان کے اوپر ایز اے پیئر ان میں کتنا پرابیبلٹی میس جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹیڈ کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. اس کے ہم ایگزامپل بھی دیکھیں گے. ہم بیسیکلی یہ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایز اے پیئر پرابیبلٹی میس جو ہے، پرابیبلٹیز جو ہیں وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوئی ہیں اوور آل دا پیئرس، جتنے بھی پیئرس جو ہے نا ان کے بنتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن، فارمل ڈیفینیشن جو ہے
कि the joint probability mass function P of xy is defined for each pair by probability of x and y is given as that probability that x, the random variable x is equal to small x and the random variable y is equal to small y. ठीक है, सो ये जो ये नोटेशन है बेसिकली p स्मॉल p ऑफ एक्स वाई, इसका एक्चुअली मतलब ये है कि probability x, the random variable x is equal to small x and the probability y, random variable y is equal to small y. So ये हमारी नोटेशन हो गई, नोटेशन, राइट। और कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस एग्जैक्टली उसी तरह की हैं जो कि हम लोगों ने सिंगल रैंडम वेरिएबल, सिंगल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में देखी थी। वहाँ पे हम लोग ये देखते थे, जैसे नोटेशन में वहाँ पे सिंपली p ऑफ x या p ऑफ y होता था, विच वाज, इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू x, ठीक है। और उस केस में हमारे पास कंडीशंस ये होती थी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ x हैज़ टू बी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो। जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ ऑल x, जो भी x's हैं उसके अंदर मौजूद हैं, जो भी x की वैल्यूज़ हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास कॉइन है, कॉइन टॉस है, तो कॉइन टॉस के केस में आपके पास हेड और टेल की प्रोबेबिलिटीज़ थी, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटीज़ थी, जिनको हम 0 या 1 भी कह सकते हैं। सॉरी, ये 1 है और ये 0 है, एंड दैट वाज इक्वल टू 0.5, ओके। 0.5 है रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी, राइट। सो प्रोबेबिलिटी हैज़ टू बी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। ये लेस दैन 0 किसी केस में नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है सिंपल, या 0 हो सकती है। और दूसरा ये है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आप उन सब के अंदर ऐड करेंगे ओवर ऑल दी एक्सेस एंड वाइज, उन सब प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड करें। यहाँ पे सिंपल ये होता था कि सम ओवर ऑल एक्स प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1। तो इसमें भी यह है कि तमाम प्रोबेबिलिटी मैसेस को अगर आप ऐड अप करें, जितने भी ओवर ऑल दी एक्सेस एंड ऑल द वाइज, तो दैट शुड मेक अप टू 1, which cannot be greater than 1. So maximum probability can be 1 जब हम सबको आप जो है ना वो ऐड अप करेंगे। जैसे इस केस में भी 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1। सो ये हमारी दो कंडीशंस हैं जो कि वैसी ही हैं जैसे कि हमारे पास जो केस था सिंगल रैंडम वेरिएबल्स के प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन का, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, उसमें भी यही दो कंडीशंस थी। बट नाउ अब हम चूँकि जॉइंट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अब दोनों वेरिएबल्स यानी कि x और y दोनों की रियलाइजेशंस जो है ना, और ऑल दोज रियलाइजेशंस, हमारे पास द प्रोबेबिलिटीज़, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर इन तमाम प्रोबेबिलिटी मैसेस को आप ऐड करें दैट शुड बी इक्वल टू 1। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल जिसमें कि लेट्स से एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी लेट्स से इंडिविजुअल्स लेते हैं, उसमें लेट्स से दो किस्म की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं। वन इज़ दी ऑटो पॉलिसी यानी कि कार, ऑटोमोबाइल की इंश्योरेंस पॉलिसी लेट्स से हम डिस्कस एक है, और दूसरी लेट्स से हमारे पास है होम insurance policy, right? So home insurance policies generally यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है पॉपुलर। जनरली ये जो डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ होते हैं, अर्थक्वेक या लेट्स से टोर्नाडोज़ या हरिकेन प्रोन एरियाज़ के अंदर, तो उनमें या जनरली भी एरियाज़ के अंदर होम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का भी मकसद है उसी तरह से होती हैं जिस तरीके से आपके पास
کارز کی یا باقی چیزوں کی انشورنس پالیسیز ہوتی ہیں. سو ان پالیسیز کے اندر آپ کے پاس ایک منیمم ڈیڈکٹیبل اماؤنٹ ہے کہ لیٹس سے اتنا نقصان اگر ہو تو تب آپ اس سے اندر جو ہے جو پالیسی ہولڈر ہے وہ خود اپنے خرچے کے اوپر اسے برداشت کرے گا. اٹ ول ناٹ بی کورڈ بائی دی انشورنس پالیسی. سو منیمم ڈیڈکٹیبل جو کا ذکر ہے یہاں پہ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سے آپ نے اگر گاڑی لی ہے اور آپ نے اس کا منیمم ڈیڈکٹیبل جو ہے نا وہ لیٹس سے وہ رکھا ہوا ہے لیٹس سے 10,000 رکھا ہوا ہے. اوکے, سو 10,000 روپے اگر آپ نے روپیز رکھے ہوئے ہیں, ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 10,000 سے کم کا اگر کوئی خرچہ ہوگا, کوئی پرابلم آیا اس کے اوپر جو کہ لیٹس سے ایکسیڈنٹ اس میں کورڈ ہے کہ اگر کار کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس میں انشورنس پالیسی تو انشورر ہے وہ جو کمپنی ہے, انشورنس کمپنی ہے, وہ اس کو کور کرے گی. ہاؤ اگر خرچہ 10,000 سے کم ہو تو انشورنس کمپنی کور نہیں کرے گی, اگر 10,000 سے زیادہ ہو تو تب وہ اس کو کور کرے گی. سو لیٹس سے یہ وہ منیمم ڈیڈکٹیبل جو ہے نا وہ کہلاتا ہے. تو لیٹس سے اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ میں 10,000 سے اوپر اگر خرچہ ہوگا تو تب میں جو ہے نا تب میری پالیسی اس کو کور کرے. سو یہاں پہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ لیٹس سے دا اماؤنٹ آف آٹو پالیسی ڈیڈکٹیبل اور دا اماؤنٹ آف ہوم اونر پالیسی ڈیڈکٹیبل, یہ دو رینڈم ویریبلز آپ نے ڈیسائیڈ کر لیے, ڈیفائن کر لیے, ایکس اور وائی. سو کسی بھی انڈیویجول نے لیٹس سے انشورنس پالیسی ہولڈر ہے کوئی بندہ یا بندے رینڈملی آپ نے پک کیا, اور ہی ہیز بوتھ آٹو پالیسی اور ہوم اونر پالیسی, دونوں اس کے پاس ہیں. ایکس جو ہے وہ رینڈم ویریبل ڈیفائن کرتا ہے کہ اماؤنٹ آف آٹو پالیسی ڈیڈکٹیبل, اور وائی جو ہے اس انڈیویجول کی اماؤنٹ آف ہوم اونر پالیسی ڈیڈکٹیبل جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. سو یہ سارے کمبینیشنز ہیں. سو منیمم ویلیو آف ایکس جو ہے آٹو پالیسی ڈیڈکٹیبل میں they can be 3 values, 100, 500 or 1000. ٹھیک ہے, 500 or 1000. تو یہ ڈالرز میں لیٹس سے کہ it can have values like $100 کہ کسی نے رکھی ہوئی ہے کہ up to $100 اگر خرچہ آئے گا تو وہ خود برداشت کرے گا, اور اس سے بیونڈ مور دین $100 $101 اینڈ ابو جو ہے وہ سارے انشورنس کمپنی جو ہے وہ اس کو کور کرے گی. پھر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے 500 رکھی ہوئی ہے, کچھ لوگ ہیں لیٹس سے جنہوں نے 1000 رکھی ہوئی ہے. دوسری طرف ہمارے پاس وائی میں جو ہیں ڈیڈکٹیبلس کی ویلیوز جو ہیں وہ $500, 1000 اور $5000 ہے کہ منیمم کچھ لوگوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اپ ٹو 500 اگر گھر کو کوئی ایسا نقصان پہنچتا ہے تو دیٹ ول بی کورڈ اپ ٹو 500, لیکن 501 اینڈ ابو جو ہے وہ انشورنس پالیسی کمپنی جو ہے انشورنس کمپنی جو ہے وہ اس کو کور کرے گی. اینڈ سملرلی فار 1000 اینڈ 5000 کا کیس ہے. سو کچھ لوگ جو ہیں وہ 1000 رکھتے ہیں, کچھ لوگ 5000 رکھتے ہیں, کچھ لوگ 500 رکھتے ہیں. اب ہم لوگ ان کی جوائنٹ ڈسٹریبیوشن دیکھ رہے ہیں. تو جوائنٹ ڈسٹریبیوشن کیا بتا رہی ہے یہاں پہ, لیٹس سے یہ جو پہلی ویلیو ہے. سو جوائنٹ ڈسٹریبیوشن یہ بتا رہی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے بیسیکلی 100 ڈیڈکٹیبل رکھا ہوا ہے انشورنس پالیسی میں, آٹو یہ بیسیکلی ایکس ہماری آٹو پالیسی کی ہے اور یہ ہماری ہوم پالیسی کی ہے. سو دے آر 30% پیپل جنہوں نے منیمم ڈیڈکٹیبل جو ہے وہ 100 اور 500 ہوم میں رکھا ہے, 100 انشورنس آٹو میں اور 500 ہوم انشورنس میں رکھا ہے. دیر آر اونلی 5% پیپل جنہوں نے 100 اور 1000 رکھا ہوا ہے کہ گھر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ان کا منیمم جو ہے وہ 1000 ہے, جبکہ انشورنس کا آٹو میں کار میں لیٹس سے کار ہے ان کے پاس تو انہوں نے 100 رکھا ہوا تھا. دے آر فونلی فائن. اینڈ دیر آر نو پیپل جنہوں نے کہ 5000 اور 100 کے آٹو میں تو انہوں نے 100 رکھا ہوا, لیکن ہوم کے کیس میں انہوں نے 5000. سو دے آر نو پیپل.
سو سیم وے 500 اور 500 کا کیس جو ہے اس کے اندر دیر آر 15% پیپل، 20% پیپل آر 500 اینڈ 1000 انہوں نے رکھا ہوا ہے، آٹو میں 500 اور ہوم میں 1000، اور 500 اور 5000 جنہوں نے رکھا ہے وہ 5%. سو یہ جو ٹوٹل یہ جو ویلیوز ہیں ساری کی ساری یہاں پہ بنی ہوئی، یہ ٹوٹل ویلیوز یہ ان پیئرس کو شو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، پیئرس 100 500 کا پیئر یہ ہے، 500 1000 کا پیئر یہ ہے، اینڈ سو آنورڈ. سو یہ ہماری ٹوٹل جو ہماری کنڈیشنز ہیں جو کہ ہم نے پچھلے اس میں دیکھی تھیں، دو کنڈیشنز ہم نے اس کے بتائی تھیں. سو ایک کنڈیشن یہ ہے کہ پرابلٹی individual probabilities should be of the pair should be greater than and equal to 0، جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں کہ جتنی بھی پرابلٹیز ہیں ساری یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہوئی وہ ساری گریٹر دین اینڈ ایکول ٹو 0 ہی ہیں. اور دوسری تھی کہ ٹوٹیلٹی میں جتنی بھی ہماری یہاں پہ ہیں پرابلٹیز جو اوور آل ایکسز اینڈ وائی اگر ہم ان کو ایڈ اپ کریں تو اٹ شوڈ بی 1. سو یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ کیا یہ واقعی 1 بنتی ہیں کہ نہیں بنتی. سو 0.3 0.35 ہو گئی یہاں پہ، لیٹس سے دس از 0.35 اور 15 جو ہے 0.15 جو ہے 0.5 ہو گیا، 0.7 0.75 0.85 0.95 اور 1. سو یس ٹوٹل آپ کے پاس جو ہے وہ ٹوٹل اوور آل سم جو ہے آپ کے پاس جو پرابلٹیز جو ہے نا ایکس وائی جو ہے آپ کے پاس وہ 1 بنا ہے. سو لیجیٹیمیٹ پرابلٹی ڈسٹریبیوشن جو ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ تمام پیئرس کی ویلیوز جو ہیں وہ بھی آپ کی گریٹر دین اینڈ ایکول ٹو 0 ہیں، اور ٹوٹیلٹی میں سب کا جو سم ہے وہ دیٹ کمز ٹو 1. اب اس میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم لوگ انڈیویجول دیکھنا چاہتے ہیں تو probability that x is equal to 100 and y is equal to 500، تو ہم یہاں پہ 100 اور 500 دیکھ کے ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے تو that is equal to 0.3. alright، so probability that x random variable x is equal to random variable y. so random variable x کی ویلیوز ہیں 100 500 1000 اور y کی ویلیوز ہیں 500 1000 اور 5000. سو ایکس اور وائی کہاں پہ ایکول ہیں؟ سو دے آر ایکول اگر دونوں 500 ہوں یا دونوں 1000 ہوں. ٹھیک ہے، سو دیٹ از دا کیس. وہ کیسز آپ کے پاس کیا ہیں؟ 5000 اور 1000 کے کیسز آپ کے پاس یہاں پہ کون سے ہیں؟ 500، یعنی کہ پرابلٹی ایکس از ایکول ٹو وائی. سو 500 500 اور 1000 1000. سو ہمارے پاس جو یہ بنتا ہے یہ 4 پرابلٹیز جو ہیں، یہ والی 4 پرابلٹیز، these 4 probabilities، یہ وہ ہیں جس میں ایکس اور وائی جو ہیں وہ برابر ہیں. 500 ایک چیز غلط میں کر گیا، 4 نہیں 2. سو یہ پرابلٹی جو کہ 500 اور 500 کی پرابلٹی ہے، اوکے، اور 1000 اور 1000 کی پرابلٹی. سو یہ وہ 2 پرابلٹیز ہیں جس کے اندر ہمارے پاس وہ دونوں برابر ہیں، رینڈم ویریبل ایکس اور رینڈم ویریبل وائی جو ہیں دونوں برابر ہیں. سو دس وڈ بی 0.15 پلس 0.1 should be equal to 0.25. اوکے، پرابلٹی ہم نے یہ نکالنی ہے کہ ایکس رینڈم ویریبل ایکس از گریٹر دین اینڈ ایکول ٹو 500. اب گریٹر دین اینڈ ایکول ٹو 500 اگر آپ نے نکالنی ہو تو آپ کے پاس کہاں پہ آتی ہے؟ سو 500 یہ ہے، 500 اینڈ گریٹر، سو اپ ہیئر. سو ہم نے صرف وی آر کنسرنڈ ود ایکس. سو پاز سو ہم لوگ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایکس کی ویلیو 500 اینڈ ابو ہو، سو اٹ مینس کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 500 اینڈ بوتھ 500 اینڈ 1000. اور یہ کن کیسز میں ہے؟ یہ ان سارے کیسز کے اندر ہے، بیکاز ہم لوگ وائی کی ویلیو سے کنسرن نہیں ہیں یہاں پہ. سو ہم وی آر اونلی کنسرن ویئر ایکس از گریٹر دین اینڈ ایکول ٹو 500. سو ایکس از گریٹر دین ایکول ٹو 500 ان دیز 6 cases.
ठीक है. So that will be equal to 0.15 plus 0.2 plus 0.05 plus 0.1 plus 0.1 plus 0.05. So this means कि ये हमारे पास सारा बन जाएगा 0.15, 0.35, 0.456, the 0.65. So 65% केसेस के अंदर हमारे पास ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी में लोगों ने 500 या अबव की पॉलिसी मिनिमम डिडक्टेबल रखा हुआ है. और प्रॉबिलिटी कि अगर हमारे पास x जो है वो एग्जैक्टली 100 हो, एग्जैक्टली 100 अगर हमने देखना है तो वो केसेस कौन कौन से जहाँ पे हमारे पास प्रॉबिलिटी x इज़ ओनली 100. सो दैट इज़ ओनली दिस केस, यानी कि हम इस रो की बात कर रहे हैं, दिस रो, दिस वन, इस पूरी रो में. सो दिस होल रो इज़ बेसिकली वेयर x जो है वो 100 है. सो दिस इज़ 0.3 plus 0.05 which is equivalent to 0.35. So this is how जिस तरह से आप इस joint distribution discrete के केस के अंदर आपके पास एक probability pairs का तमाम pairs का probability mass function होता है, distribution आपके पास मौजूद है table के फॉर्म में. लेट्स से यहाँ पे जिस तरह से मौजूद है फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये यहाँ पे हमारे पास केस टेबल के फॉर्म में मौजूद है. तो उससे आप जो है ये सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. इसमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ क्या चीज़ है? मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ अभी हमने एग्जांपल में देखी भी हैं. मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ ये चीज़ हैं कि आप एक जो है उस वेरिएबल को, लेट्स से एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल से आप किसी एक वेरिएबल को फिक्स करें और सम करें बाकी तमाम जॉइंट पीएमएफ को बाकी ओवर ऑल दी अदर वेरिएबल, लाइक होल्डिंग एक्स फिक्स्ड एंड समिंग द जॉइंट पीएमएफ ओवर ऑल वाइज. ये केस हमने यहाँ पे किया था. अभी लास्ट केस में हमने एग्जैक्टली ये काम किया. हमने होल्ड किया था x को फिक्स एट 100 और सम किया था ओवर ऑल द वाइज, ठीक है. सो वी हेल्ड 100 फिक्स्ड, यानी कि x को हमने x इज इक्वल टू 100 को हमने फिक्स किया और बाकी तमाम y की वैल्यूज़ के ऊपर हमने उनको ऐड अप किया. 0.3 प्लस 0.05 हमने 0.35 निकाला. ये एक्जैक्टली हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ही निकाली थी. सो हमने होल्ड किया था x को 100 फिक्स एंड समिंग ओवर द जॉइंट पीएमएफ पी एफ एक्स वाई ओवर ऑल द वाइज, तमाम वाइज के ऊपर. सो ये चीज़ हमारे पास नोटेशन आप ये देख लें जिस तरह से नोटेशन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x फॉर अ फिक्स x वैल्यू. सो दिस इज़ आप ओवर ऑल द वाइज आप उस जॉइंट प्रोबेबिलिटी पीएमएफ को आप जो है सम अप करें. और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल y फॉर सम फिक्स वैल्यू ऑफ y इज़ कि आप y को फिक्स कर लें, यानी किसी कॉलम में फिक्स कर लें और यू सम अप ऑल दी एक्सेस. सो दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल y, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल y फॉर अ सिंगल वैल्यू y. सो ये हमारी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं. इन्हें मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ क्यों कहते हैं? बिकॉज अभी हम ये देखेंगे इसमें कि बिकॉज मार्जिनस में जो है ना आएंगी. सो यहाँ पे अगर हम पिछली डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम x को फिक्स करें, लेट्स से हम सबसे पहले 100 करते हैं एंड वी सम अप ऑल दी वाइज. तो इस रो के जो है एडिशंस जो हैं आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं 0.35, ठीक है. 0.3 और 0.05 को आपने ऐड किया 0.35. सो ये आपकी रो के एडिशंस है. अगर आप x को 500 फिक्स कर दें एंड देन सम अप ऑल तो 0.2, 0.4 और x इज इक्वल टू 1000 को फिक्स करें तो आपके पास इस मार्जिन में 0.12 और 0.25 आ जाता है, 0.25. सो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है और
आ जाती हैं, marginal probabilities of random variable x आ जाती हैं. This is marginal probability of random variable x for x is equal to 100. This is marginal probability for x is equal to 500, and this is marginal probability for x is equal to 1000. अब हम y में इसी चीज़ को फिक्स करें, यानी कि 500 हमने फिक्स कर ली, एंड देन वी सम अप ओवर ऑल दी एक्सेस, तो हम विल गो डाउन, तो 0.4 0.55 आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं. और ये क्या चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इन वेरिएबल y, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फॉर 500, y इज इक्वल टू 500. सेम वे फॉर 1000 आपके पास आ जाएगा 0.25 0.35, और y for y equals 1000, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.1 probability of y for 5000. सो ये हमारे पास मार्जिन्स में आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आती हैं, तो आपके पास ये सारी मार्जिनल प्रॉबिलिटीज़ जो हैं वो कहलाती हैं मार्जिनल प्रॉबिलिटी मास फंक्शन. सो हम ने बेसिकली रैंडम वेरिएबल, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का केस है वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के केस में हम लोगों ने पहले जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिफ़ाइन किया, ओके, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में. और ओवर अ पेयर हम लोग एज अ पेयर उनके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं, कंडीशंस क्या हैं, वही कंडीशंस हैं जो कि ओरिजिनल सिंगल वेरिएबल के केस में उन्हीं को मॉडिफाई किया. फिर हमने एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन देखी डू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के केस की, और उनके कैसे उसमें से रीड करते हैं. और फिर फाइनली हम लोगों ने मार्जिनल प्रॉबिलिटी मास फंक्शन को हम लोगों ने देखा, और हमने उसकी एग्जांपल में उसको हमने कैलकुलेट भी किया. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने कॉन्टिन्यूस का केस जो है, जिसमें दो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स जो हैं उनकी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी करेंगे. थैंक यू.